ہم نے اپنے بچوں کو ایسے سسٹمز میں ڈالا ہے جس میں انارمس اسٹریس ہے بچوں پر، اتنا اسٹریس ہے. اور یہ بہت بڑا فرق ہے آج سے 40 سال پہلے کے ایجوکیشن سسٹمز میں. مطلب اس وقت بھی لوگوں نے پڑھا، یونیورسٹی گئے، ماسٹرز بھی کیا، سب کچھ کر لیا لوگوں نے، کالج میں بھی چلے گئے، پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی چلے گئے، الحمدللہ بہت سے لوگ گئے. لیکن ایسا پریشر نہیں تھا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے چھٹی جماعت کے بچے کے اوپر جتنا پریشر ہے، کسی زمانے میں کسی پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی کے ایگزام کا جو پریشر ہوتا تھا، جو سمجھیے کہ 18 20 سال 20 ایئرس کے انسان پر پڑتا تھا، 21 ایئرس کی ایج میں جو پریشر ہائر ایجوکیشن میں ان کیس اگر کسی پہ پڑ رہا تھا، وہ پریشر ہم نے 10 11 سال کے بچے پر جو کلاس 6 میں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پریشر بعض اوقات ہم نے ایگزامز میں، ٹیسٹ میں، اس کا اس کا پریشر ہم نے ڈال رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بہت سی غیر معقول توقعات ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، وہ ایک دن بچوں نے بڑے اظہار کیا کہ بھئی ہمیں فٹ بال اچھی لگتی ہے، فٹ بال اکیڈمی بس ذکر آیا تو ابا نے کہا ہم تمہیں داخلہ کراتے ہیں. بہت ہی اچھی سی فٹ بال اکیڈمی میں داخل کرا دیا، وہاں پر فیس ویس بھی اچھی ہے. تو اب بچے چند دن گئے، لیکن وہ اس اکیڈمی کا اپنا بھی ایک پریشر ہے، اپنی ایگزام کا بھی پریشر ہے. تو کبھی اگر بچوں نے چھٹی کر لی تو ابا نے فوراً یاد آیا کہ تمہیں پتا ہے ہمیں کتنے پیسے دے رہے ہیں ہم یہاں کے، تو تمہیں مطلب تم چھٹیاں کر رہے ہو فٹ بال. اب فٹ بال جو کہ ایک اسپورٹس ہے جس کے اندر ایک مطلب ایک انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی ہے، یہ جو فٹنس ہے نا تھرو فٹ بال، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ فٹ بال انجوائبل ہے. لیکن اگر فٹ بال کے اندر سے جوائے کا جوس نکال دوں اور پھر کہوں کہ فٹنس آئے، تو فٹنس نہیں آ سکتی. یعنی فٹ بال وداؤٹ جوائے ول ناٹ لیڈ ٹو فٹنس. فٹ بال اونلی اف ریمینس انجوائبل ول لیڈ ٹو فٹنس. یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب بچے پہ یہ پریشر ہے، وہ اب اپنے اسکول سے آتا ہے، اس کو بڑی جلدی جلدی اب اس کو اتنا آکیوپائی کر دیا ہے. ایک تو خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ مصروف زندگی ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے، ہمارے پاس اتنے مصروف ہیں کہ بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے کو بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس بھی اپنے لیے ٹائم نہیں. مطلب اور اس کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں، ہمارے پاس ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اس کو بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس بھی اس کے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہاں سے آؤ وہاں جاؤ، وہاں سے آؤ وہاں جاؤ، یہ یہاں بھاگو وہاں بھاگو. اور اب جب سے گاڑی ڈرائیور رکھ لیا ہے کچھ لوگوں نے، تو اب تو اور بھی مطلب باہر ڈرائیور کھڑا ہے تو اب یہ دماغ چل رہا ہے کہ ڈرائیور کی بھی تنخواہ جا رہی ہے، تو اب تو آپ کو اب تو اس سے کام لینا ہے، اب تو تمہیں جانا ہی پڑے گا. مجھ سے ایک بچے نے کہا کہ میں مطلب اس نے اپنے روٹین شیئر کی، اس نے کہا میں یہ جاتا ہوں، میں سوئمنگ کرنے جاتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں. تو میں نے ویسے ہی اس سے مذاق میں کہا، میں نے کہا بڑے مزے ہیں تمہارے، تم تو یہاں جاتے ہو وہاں جاتے ہو. تو اس نے کہا سر مزے کہاں ہیں. مطلب میں نے کہا کیوں مزے نہیں ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں مزہ آتا اس میں. اور وہ جو پوری وجوہات تھی نا، وہ یہی وجوہات تھیں. مطلب ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس، ان ریئلسٹک ٹارگیٹس، اوور لوڈنگ، اوور ڈوزنگ، اور پھر اسٹڈیز کا، ایگزام کا اسٹریس، روٹین کا مطلب اوور آکیوپائڈ روٹین کے پریشرز، جس سے چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے. جس سے اور اسٹریس ایسی چیز ہے، مطلب آپ اپنی محبوب بیوی سے الجھ پڑتے ہیں جس دن آپ کو اسٹریس ہوتا ہے. آپ بیگم صاحبہ اپنے بہت ہی محبوب بچے سے یا شوہر سے لڑنے لگ جاتی ہیں جس دن ان کے ذہن پہ اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس تو کانفلکٹ کو یوں پیدا کرتا ہے ایک دم. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریس میں بھی مطلب ہینڈل کرنا جانتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. آپ بچے کو اتنا اسٹریس دے رہے ہیں، بچہ تو کانفلکٹ میں جائے گا.